آج لتوریائی 13ویں ہفتے کا جمعہ جون کی 30 تاریخ. آج کی پہلی تلاوت میں تکوین کی کتاب میں سے خدا ابراہیم کے ساتھ عہد باندھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عہد میرا تجھ سے عہد ہے، اور اسے کہا کہ تیری بیوی، اس کا نام اب سارائی نہیں بلکہ سارا ہوگی، کیونکہ میں اسے قوموں کی ماں بناؤں گا اور تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام تو نے اسحاق رکھنا ہے. تو اس بات پر ابراہیم جو 99 سال کا تھا، اس کی عمر 99 سال کی تھی، وہ ہنستا ہے، کہتے کہ اس عمر میں 100 سال کی، اور جبکہ سارا جو ہے وہ 90 سال کی ہے، تو ایسا کیوں ممکن ہے؟ تو خدا کہتا ہے کہ یہ بات مجھ پہ چھوڑ، اور خدا کہتا ہے کہ اس کا نام تو نے اسحاق رکھنا ہے، اور میں اسماعیل کو بھی، جو کہ ابراہیم کی لونڈی میں سے جو بچہ پیدا ہوا تھا، بیٹا پیدا ہوا تھا اسماعیل، کہتا ہے میں اس کو بھی ایک بڑی امت بناؤں گا، اور 12 اس میں سے 12 قبیلے نکلیں گے، 12 سردار ہوں گے، 12 بادشاہ ہوں گے. آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح جب پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو بڑا ہجوم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آ جاتا ہے، اور ان میں سے ایک کوڑی بھی ہے، اور وہ کوڑی ہمت کر کے خداوند کے پاس آتا. اگرچہ کوڑیوں کو منع تھا کہ انہوں نے کسی کے قریب نہیں آنا، انسانوں کے قریب نہیں آنا، دور دور ہی رہنا ہے، دور سے آواز لگانا کہ میں کوڑی ہوں، میرے نزدیک کوئی نہ ہے. اس کے باوجود بھی وہ کوڑی جو ہے وہ یسوع کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں، اور پھر اس کوڑی کو چھوا اور اسے تندرستی ہوگی، وہ پاک صاف ہو گیا. اور یسوع نے اسے کہا کہ جا کر اپنی یہ گواہی دے، اور جو بھی بنتا ہے قانون کے مطابق تو اس کا افزانہ خداوند کے گھر میں ڈال. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارے لیے کیا پیغام بنتا ہے آج؟ خدا ہم سے کیا ہم کلام ہے اور ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پہلی بات کہ خدا عہد کا خدا ہے. خدا نے عہد کیا ہے، اور عہد یہ ہے کہ وہ کبھی ہمیں چھوڑے گا نہیں. وہ بنی اسرائیل کو، اور پھر اس کے ساتھ وہ ہم سب جو ابراہیم کی اولاد ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہماری ہر طرح سے حفاظت اور نگہبانی کرے گا. اور اس کے جو عہد ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. یہ نہیں کہ یہ عہد سال کے لیے، 2 سال کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے. یہ جو خدا نے عہد کر دیا ہے، وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور ہماری نسل در نسل تک وہ ہمارے ساتھ ہماری مدد کرے گا. ہمارا خدا ہے وہ. اور یہ جو بات ہے یہ کتنا سچ ہے ہم سب پر. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کتنے ہی خدا کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم مسیحی گھرانوں میں، اور خاص طور پہ کیتھولک گھرانوں میں پیدا ہوئے. تو یہ ہم نے خدا کو نہیں چن لیا، اس نے ہمیں چن لیا ہے. یوں تو دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن اس نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ ہم اس زندہ خداوند کے پیروکار ہوں. اور چونکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے، اس لیے وہ ہر طریقے سے ہمارے زندگی میں ہر طریقے کے ساتھ وہ ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے. خدا کے پاک فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہماری نگہبانی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آج کی انجیل مقدس میں کوڑی وہ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے پاس، وہ سارے قوانین کو توڑتا ہوا یسوع کے پاس آ جاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح چاہے تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی چاہت کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ٹھیک کر دے، لیکن اس نے کہا ہے کہ اگر تو چاہے تو یسوع کہتے ہیں میں تو ضرور چاہتا ہوں، کیونکہ میں انسانوں کو پیار کرتا ہوں، اس لیے میرے دل میں چاہت ہے، اس بات کو میں چاہتا ہوں. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، کیا ہم میں بھی کسی طرح کا کوڈ ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے کا کوڈ، حسد کرنے کا کوڈ،
کسی کی مخالفت کرنے کا کوڈ، کسی کے خلاف بولتے رہنے کا کوڈ جو ہے، یہ سارے کوڈ ہماری بھی زندگی میں ضرور ہے، جو ہمیں دوسرے انسانوں سے دور کرتے ہیں یا ہمیں وہ غلیظ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ خداوند کے پاس چلے جائیں اور آپ کہیں کہ اے خدا، اگر تو چاہتا ہے تو میرے اندر سے یہ ساری باتیں جو ہے، میرا جو کوڈ ہے، اس کو پاک اور صاف کر دے، اور خداوند یسوع مسیح پھر اس پہ وہ صاف ہی نہیں کریں گے، ہماری جو عادتیں ہیں ان کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ وہ عادتیں جو ہمیں جھوٹ بولنے پر، عیب کرنے پر، کسی کے خلاف بات کرنے پر، کسی کے خلاف دھوکہ دہی کرنے پر اکساتی ہیں، خداوند یسوع مسیح سے جب ہم دعا کریں گے تو ضرور یہ ساری بات ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلی آئے گی، ہم پاک اور صاف ہوں گے، اور اسی پاک اور صاف ہونے کی گواہی پھر کیا ہوگی کہ ہمارے دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات ہو جائیں گے۔ اور یسوع نے کہا کہ میرا ایک ہی تو قانون ہے، میرا ایک ہی کمانڈمنٹ ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ تو اس طرح سے اگر میرے عزیز بھائی اور بہنوں ہم ایک دوسرے کو پیار کریں گے تو ہم کبھی بھی کسی کی کا برا نہیں چاہیں گے، کبھی بھی۔ مقدس اگسٹین نے بہت اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محبت کرو اور پھر جو مرضی کرو۔ تو جب ایک انسان جب محبت کرتا ہے تو وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہے گا، اس کی زندگی میں سے کسی اور کو دکھ نہیں ملے گا۔ ہمارے لیے بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہی پیغام ہے کہ آپ کی زندگی سے جان بوجھ کر کسی کے خلاف کچھ نہ کھو، بلکہ آپ ایسے امن پسند انسان ہو، محبت کرنے والے انسان ہو، ایک دوسرے کی تعریف کرنے، ہمت بندھانے والے ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت خوبصورت بن جائے گی۔ ہمارے اندر کے جو کوڑ ہیں انہیں پاک صاف ہونے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ یسوع ہی ہم سب کے لیے کر سکتا ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جہاں بھی بستے ہیں، جس بھی جگہ پر ہیں، جس بھی معاشرے میں جن بھی لوگ قریب ہیں، انہیں ہماری وجہ سے، ہماری زندگی سے کوئی نہ کوئی بہتری، فائدہ، اچھائی اور نیکی ہی ہوتی رہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔